سب سے پہلے میں آپ سب کا صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں آج کے اس سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے۔ بالخصوص میں تمام اساتذہ کرام کا جو تشریف لائے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، پروفیسر ظفر احمد صدیقی صاحب، جامعہ عثمانیہ سے پروفیسر محمد عبد المجید صاحب، اور پروفیسر محمد مصطفیٰ شریف صاحب، ڈائریکٹر دائرۃ المعارف العثمانیہ، صدر شعبہ عربی، اور میرے استاد مکرم مولانا ڈاکٹر سمیع اللہ خان صاحب، چیف ایڈیٹر دائرۃ المعارف سابقاً، اور ڈاکٹر خالد مبشر الظفر، صدر شعبہ ترجمہ، اور اس کے علاوہ شعبہ فارسی اور شعبہ اردو اور دیگر شعبہ جات سے تشریف لانے والے اساتذہ، طلباء، طالبات اور شہر سے تشریف لانے والے مہمانوں کا میں تہہ دل سے آج کے اس سیمینار میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں درخواست کرتا ہوں میرے ساتھی اور قابل فخر استاد مولانا آزاد شعبہ اردو یونیورسٹی کے شعبہ عربی ڈاکٹر سید علی مشرف جائسی صاحب سے کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں، اور آپ کا عنوان ہے مولانا آزاد کی تحریروں پر عربی کے اثرات۔ جیسا کہ آپ نے سنا، میرے مقالے کا عنوان ہے مولانا آزاد کی تحریروں پر عربی اثرات۔ غلام محی الدین احمد ابوالکلام آزاد 1888-1958 ہندوستان کی ایسی عبقری اور نابغہ روزگار شخصیت کا نام ہے جس کی ذات میں عالم و ادیب، مفکر و خطیب، صحافی و شاعر، قائد و سیاستداں سب جمع ہو گئے تھے، لیکن ان کی ذات ہی کی طرح ان کے تمام اوصاف بھی امتیازی حیثیت کے حامل ہیں، لہذا ان کے اسلوب کی انفرادیت بھی کسی حیرت و استعجاب کا باعث نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے اسلوب تحریر کا سب سے نمایاں پہلو اس پر عربی زبان کا غیر معمولی اثر ہونا ہے، اور اس وصف میں اردو کا کوئی نثر نگار ان کا شریک و سہیم نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میرے علم کے مطابق نہ تو اردو کا کوئی قابل ذکر نثر نگار عرب میں پیدا ہوا ہے اور نہ کسی کی مادری زبان عربی رہی ہے۔ چنانچہ مولانا کی تحریروں میں عربی کے اثرات پایا جانا ایک فطری امر ہے۔ تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی مادری زبان اردو نہ ہو، اردو کے ماحول میں جس کی پرورش و پرداخت نہ ہو، اور جس نے 10 سال کے عمر کے بعد اردو سیکھی ہو، اس کے نوک قلم سے غبار خاطر جیسی کتاب کیسے نکلی، اور وہ اردو خطابت کا صحبان ابن وائل کیسے بن گیا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مولانا آزاد کی تحریر پر جب بھی عربی کے اثرات کی بات ہوتی ہے تو عربی کے ساتھ فارسی کا بھی ذکر ہوتا ہے، جبکہ مولانا آزاد کی تحریروں پر عربی اور فارسی کے اثرات کی نوعیت بالکل مختلف اور جداگانہ ہے۔ فارسی اثرات صرف خارجی نوعیت کے ہیں جو اشعار کی کثرت کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جہاں تک فارسی الفاظ، فارسی تراکیب اور تعبیرات کا تعلق ہے تو اس ضمن میں مولانا کی تحریریں اپنے معاصرین سے مختلف نہیں ہیں، جبکہ عربی ان کے اسلوب تحریر کے قوام میں شامل ہے۔ وہ صرف عربی اشعار، قرآنی آیات یا احادیث شریفہ کا ہی کثرت سے استعمال نہیں کرتے، بلکہ عربی مفردات، ترکیبات اور فقرات، تشبیہات اور تلمیحات کا جس بڑے پیمانے پر وہ استعمال کرتے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے۔ پروفیسر عبد المغنی نے اس سلسلے میں بالکل درست لکھا ہے کہ اقتباس: اردو تنقید کی نارسائیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اب تک مولانا ابوالکلام آزاد جیسے منفرد و ممتاز صاحب طرز نگار کے اسلوب بیان کی حقیقت واضح نہیں کی گئی۔ اقتباس ختم۔ عام طور پر اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ مولانا کے اسلوب نگارش میں عربی اثرات بتدریج کم ہوئے ہیں، اور اس بات کو مالک رام صاحب نے، پروفیسر عبد المغنی نے اور بہت سارے دوسرے اردو ناقدین نے لکھا ہے، مگر یہ ایک واہمہ ہے اور صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ لسان الصدق کی زبان الہلال کی زبان سے زیادہ سلیس ہے، اور تذکرے کی زبان الہلال کی زبان سے زیادہ ثقیل ہے۔ بقول عبد المجید دریابادی، تذکرے کی زبان ثقیل نہیں اثقل ہے، جبکہ ان تینوں کتابوں میں لسان الصدق سب سے پہلے، ان تینوں عمل میں لسان الصدق سب سے پہلے اور تذکرہ سب سے بعد کا عمل ہے، یعنی یہاں ارتقاء کے بجائے ارتجاع والی صورت درپیش ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عربی اثرات ان کی تحریروں پر از اول تا آخر یکساں طور پر رہے ہیں، البتہ موضوع اور قارئین کے اختلاف سے مختلف تحریروں میں یہ اثرات کم و بیش ہوتے رہے ہیں، کیونکہ عربی کے یہ اثرات صرف ان کی عربی دانی کے سبب نہیں ہیں، بلکہ ایک اہم نکتہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ عربی کے اثرات صرف ان کے عربی جاننے کے سبب نہیں ہیں، بلکہ ان کی استعلائی اور برترانہ مزاج کا بھی اس میں بڑا دخل ہے۔ وہ ہر معاملے میں ایک غیر معمولی انسان تھے، انہیں اس کا ادراک بھی تھا، اور وہ شعوری طور پر اس
غیر معمولیت یا امتیاز کو برقرار بھی رکھنا چاہتے تھے تو بھلا وہ معمولی نثر پر کس طرح قانع ہو سکتے تھے؟ ان کا احساس برتری انہیں عام لوگوں کی زبان استعمال کرنے سے روکتا تھا، بلکہ یہ چیز خود ان کی عربی میں بھی نظر آتی ہے۔ مثلا عربی کا ایک لفظ میل ہے جس کا معنی رجحان اور ذوق کے ہیں، اور اس کی عام جمع میول آتی ہے، جیسے فیض کی جمع فیوز، لیکن مولانا نے غبار خاطر میں میول کے بجائے امیال کا استعمال کیا، جو ایک نادر اور کم از کم قلیل الاستعمال جمع ہے۔ غبار خاطر جسے مالک رام اور عبدالغنی سمیت بیشتر لوگوں نے ان کی سلیس نثر کا اعلیٰ نمونہ قرار دیا ہے، اس میں خود بقول مالک رام مولانا نے 700 سے زیادہ اشعار استعمال کیے ہیں، جس میں معتدل تعداد عربی اشعار کی ہے۔ قرآنی آیات، احادیث شریفہ، عربی اقوال اور اشعار، عربی اقوال اس پر مستزاد ہیں۔ یہ بات بھی قابل قبول نہیں کہ لسان الصدق کی سلاست سر سید کی رہین منت اور الہلال کی جزالت و فصاحت شبلی نعمانی کا عطیہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا آزاد سر سید کی تو پوری نقیض تھے، فکری میلان میں بھی، سیاسی رجحان میں بھی اور اسلوب بیان میں بھی۔ البتہ شبلی نعمانی کی طرح آزاد بھی اعلیٰ منطقی ذہن اور استعلائی نفسیات رکھتے تھے، اور ان دونوں اوصاف کے زیر اثر دونوں حضرات کے ہاں شوکت الفاظ اور جزالت اسلوب پایا جاتا ہے، اور یہ محض اتفاق ہے، ورنہ آزاد کا اسلوب سب سے الگ اور سب سے جداگانہ ہے، بلکہ وہ اپنے تمام اوصاف میں سب سے منفرد ہیں۔ شاعری اور موسیقی ان کی گھٹی میں بسی تھی۔ تقلید و تصوف کا لبادہ اتارنے کے باوجود بھی وہ موسیقی پسندی کو ترک نہیں کر سکے، اور یہاں بھی ان کی انفرادیت برقرار رہی، اور بطور ظرافت کے شاید وہ اکیلے ایسے عامل بالحدیث ہوں گے جو تمباکو نوشی کا رسیہ اور موسیقی کا دلدادہ ہو۔ وہ نثر میں شاعری کرتے تھے اور اشعار سے نثر کا کام لیتے تھے۔ ان کی نثر میں جاذبیت اور شیریت کی بڑی حد تک عربی اثرات کی دین ہے، لیکن بعض حضرات اسے ان کے اسلوب کی ثقالت اور گراں سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن عربی جاننے والوں کی نظر میں تو عربی اثرات سے ہی ان کا اسلوب گراں بہا ہوا ہے، نہ کہ گراں بار۔ حضرت موہانی شاعر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں اور نثر نگار بھی ہیں، اور اس سلسلے میں ان کا قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا مشہور شعر ہے، جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ نیاز فتح پوری مولانا کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ اقتباس، اگر آپ کی زبان میں کوئی مجھے گالی دے تو بھی میں حل میں مزید کہتا رہوں گا۔ یعنی انہوں نے مولانا کے اسلوب کی بھی اتباع کی ہے اس میں، اپنے اس قول میں حل میں مزید کہتا رہوں گا۔ ایک صاحب نے، میرے خیال میں غالباً سجاد انصاری صاحب ہیں، ایک صاحب نے مبالغے کی حد کر دی، لکھتے ہیں کہ اقتباس، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تو ابوالکلام کی نثر اس کے لیے منتخب کی جاتی۔ اقتباس ختم۔ ممکن ہے کہ یہ حضرت مولانا آزاد سے اچھی طرح واقف رہے ہوں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ قرآن سے ان کی واقفیت بڑی کمزور تھی۔ دوسری طرف آزاد کے اسلوب کو اردو اسالیب سے انحراف، دوسری طرف کوئی آزاد کے اسلوب کو اردو اسالیب سے انحراف قرار دے رہا ہے تو کوئی اسے اردو رسم الخط میں لکھی ہوئی عربی کہہ رہا ہے، اور کوئی اسے ثقیل و گراں بار بتلا رہا ہے۔ مرزا خلیل بیگ لکھتے ہیں کہ اقتباس بحیثیت مجموعی آزاد کا اسلوب اردو کے بنیادی اسلوب سے انحراف کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، اور مشتاق یوسفی اپنے مشہور و معروف انداز میں رقم تراز ہیں کہ اقتباس آزاد پہلے ادیب ہیں جنہوں نے اردو رسم الخط میں عربی لکھی ہے۔ اقتباس ختم۔ بہرکیف یہ تمام تفسیریں مثبت ہوں یا منفی، بلکہ صحیح ہوں یا غلط، مولانا آزاد کی طرز نگارش پر عربی اثرات کی گہرائی اور گہرائی کے غماز ہیں۔ اس مختصر مقالے کا مقصد نہ آزاد کی تحریروں کی تقییم اور اس کا تعین قدر ہے، نہ ان کے نثری اسالیب کا بیان ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف مولانا کی تحریروں پر عربی اثرات کے بعض وجوہ کا ذکر کرنا ہے، اور ان کا احاطہ اور حصر بھی مطلوب نہیں ہے۔ مولانا آزاد کی تحریروں پر عربی اثرات کی نمایاں اسباب مندرجہ ذیل ہیں: مادری زبان کا عربی ہونا، عربی زبان و ادب پر مولانا کی غیر معمولی قدرت ہونا، اصطلاحی اور برطرانہ طبیعت، مضامین کے موضوعات، خطیبانہ اسلوب اور فکر کی منطقیت، یہ وہ اسباب ہیں جنہوں نے مولانا کے اسلوب میں عربی کے اثرات میں اضافہ کیا ہے۔ جب وہ دینی موضوعات کو برتتے ہیں تو فطری طور پر ان کی تحریروں میں عربی کے الفاظ و مصطلحات کی کثرت ہو جاتی ہے، اور اگر اس مضمون کو بجرے ضلالت سے پورا استلحاق، اقتباس ختم، اور اس کے بعد مولانا کا غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے ان کا غصہ بڑھتا ہے ان کی تحریر سے اردو گھٹتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ چند سطروں کے بعد اردو ان کی تحریر سے بالکل غائب ہو جاتی ہے، اور ایک طویل 7-8 سطروں پر مشتمل فصیح اور مرصع عربی کی عبارت سامنے آتی ہے، جس میں وہ ہیلا سازوں کی مذمت کرتے ہیں اور انہیں آخرت کی وعیدیں سناتے ہیں۔ دینی موضوعات پر مشتمل مولانا کی تحریروں پر عربی اثرات کی کثرت کا تقریباً سبھی نے ذکر کیا ہے، اور اس کے دو اسباب ہیں: ایک تو موضوع کا تقاضا، اور دوسرے متکلم کا یہ احساس کہ مخاطب عربی جاننے والا ہے۔
البلاغ کے پہلے شمارے میں اتحاد امت پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نمازوں میں ہمارے پیروں کا فرق و اختلاف گوارا نہیں ہے، تو انہیں ہماری جماعتوں کا اختلاف کس قدر ناگوار ہوگا۔ بڑی عمدہ بات ہے۔ اس پر کسی مولانا نے ان سے اختلاف امتی رحمتن والی حدیث کے حوالے سے سوال کیا تو مولانا آزاد البلاغ کے دوسرے شمارے میں لکھتے ہیں کہ اقتباس فاتحہ کی عبارت، یعنی فاتحہ سے مراد افتتاحی یا خالص عربی کا جو اسلوب ہے ان کا، فاتحہ کی عبارت منقولہ کا انکار و تعجب اس حدیث کے سوال تک منتہی ہوتا ہے لیکن نفس حدیث تک نہیں۔ لیکن حدیث کے اس مطلب کا جو عام لوگوں نے سمجھا ہے اور عموماً فتنہ اختلاف و تحزب و تمذہب کے مباحث میں اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ فقیر کا اس جملے سے مقصد صرف یہ تھا کہ جس وجود اقدس روحی فدا کو امت کا تقدیم و تاخیر قدم میں گوارا نہ ہو، اس کی امت عقائد و اختلاف میں مجسمہ اختلاف و شقاق بن گئی ہے اور پھر کہتی ہے کہ یہ رحمت ہے۔ اگر یہ رحمت ہے تو بقول جاہز عذاب الہی یقیناً اتحاد و اتفاق ہوگا۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا۔ اقتباس ختم۔ مولانا آزاد کی تحریروں میں عربی اثرات کی کئی جہتیں ہیں جن میں سب سے نمایاں قرآن کریم سے اقتباس ہے۔ مولانا اپنی تحریروں میں جس قدر کثرت اور برجستگی کے ساتھ قرآن سے اقتباس کرتے ہیں وہ ان کے اسلوب کی امتیازی شان ہے جس میں کوئی عام ادیب و خطیب تو کیا، بڑا سے بڑا عالم و مفتی بھی ان کا شریک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ غبار خاطر جو محض ادبی تفنن کے طور پر لکھی گئی ہے، اس میں بھی وارد تمام آیتوں کو شمار کیا جائے تو اتنی تعداد میں قرآنی آیتیں بہت سی فقہی موضوعات پر لکھی جانے والی کتابوں میں بھی دستیاب نہیں ہیں۔ مولانا کے اسلوب کی اس خصوصیت سے اپنے پرائے سبھی واقف ہیں، چنانچہ الہ آباد سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار پائنیئر کے 2 نومبر 1913 کے شمارے میں الہلال میں مولانا کے باغیانہ اداریوں کے خلاف ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا ایک جملہ یہ ہے کہ اقتباس اس کا ایڈیٹر قرآن سے اقتباس کرنے کا بڑا شائق ہے۔ اقتباس ختم۔ یہ پائنیئر کا جملہ ہے۔ تذکرہ میں وارد قرآنی آیات کی تعداد، توجہ چاہوں گا، تذکرہ میں وارد قرآنی آیات کی تعداد 300 سے زیادہ ہے جن کی فہرست مرتب کرنے میں مالک رام صاحب کو 17 صفحات خرچ کرنے پڑے ہیں۔ غبار خاطر جسے ان کی نثری سلاست کی میراث کہا جاتا ہے، اس میں بھی 28 قرآنی آیتوں کا استعمال کیا گیا ہے اور بعض آیتوں کو کئی بار ذکر کیا گیا ہے۔ قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ حدیثوں کا کثرت سے استعمال ان کی تحریروں پر عربی اثرات کو گہراتا ہے۔ تذکرے میں مالک رام صاحب کی دی گئی فہرست کے مطابق صرف اسی ایک کتاب میں مولانا نے 100 سے زیادہ احادیث کا ذکر کیا ہے۔ واضح رہے کہ مولانا نے جن احوال میں یہ کتاب لکھی ہے اس میں حدیثی ماخذ یقیناً ان کی دسترس سے باہر رہے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان احادیث کے ساتھ کہیں کتاب کا نام تک درج نہیں ہے۔ بعض احادیث کو نقل کرنے کے بعد او کما قالا بھی لکھتے ہیں، یعنی کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں خیال ہے کہ شاید وہ متن جو ہے وہ بالکل صحیح وہ نقل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ عربی اشعار کا بے تکلف استعمال ان کی تحریروں پر عربی اثرات کی تیسری جہت ہے۔ اشعار کا استعمال اردو کی کتابوں میں عام طور پر ہوتا رہا ہے مگر یہ اشعار عموماً فارسی کے ہوتے تھے۔ عربی اشعار اردو کتابوں میں خال نظر آتے تھے۔ مولانا آزاد عربی اشعار کو اتنے بڑے پیمانے پر استعمال کرنے والے پہلے اردو ادیب و مصنف ہیں۔ تذکرے میں مولانا نے 120 سے زیادہ عربی اشعار کا استعمال کیا ہے۔ غبار خاطر میں 2 درجن سے زائد اشعار وارد ہوئے ہیں، حتیٰ کہ چڑیا چڑے کی کہانی میں بھی عربی کے 2 اشعار آ گئے ہیں۔ اگر آپ اس کا موضوع اور عربی کے اشعار کو آپ دیکھیں تو کوئی مناسبت نہیں ہے، مگر پھر بھی 2 عربی کے اشعار آ گئے ہیں۔ غیر معمولی قوت حافظہ کے سبب انہیں فارسی عربی کے بے شمار اشعار یاد تھے۔ وہ اپنی تحریروں میں اشعار کے استعمال کے دلدادہ بھی تھے، لہٰذا صرف ادنا سی مناسبت سے بھی وہ شعر لکھ دیتے تھے۔ خلیق انجم صاحب لکھتے ہیں کہ اقتباس کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے شعر ذہن میں آیا پھر اس سے متعلق نثر لکھ دی گئی۔ اقتباس ختم۔ بلکہ اس سے بھی آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی بغیر کسی معنوی مناسبت کے محض ادنا سی لفظی مناسبت پر اکتفا کرتے ہوئے مولانا شعر لکھ ڈالتے ہیں۔ غبار خاطر میں لکھتے ہیں کہ توجہ چاہوں گا، غبار خاطر میں لکھتے ہیں کہ میری زندگی کے چند بہترین ہفتے لبنان میں گزرے۔ یہ ایک جملہ ہے۔ اس کے بعد مان متنبی کا یہ شعر لکھتے ہیں کہ وہ جبال، جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے، وقاف کے بجائے جبال ہی لکھا ہے، وہ جبال لبنانی و کیف بقطعها وهي شتاء وصيفهن شتاء، ہوا کے بجائے ہیا کا انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح حالانکہ اس شعر میں متنبی نے جو کہنا چاہا ہے وہ اس سے بالکل مختلف بات ہے، وہ لبنان میں قیام وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مگر لبنان کا لفظ آیا اور ان کے ذہن میں لبنان لفظ پر مشتمل یہ شعر آیا اور انہوں نے بغیر کسی معنوی مناسبت کی اس شعر کو نقل کر دیا۔ یہ ان کی جو ہے اس شعر میں متنبی نے، چلیے ترجمہ کرنے کے بعد، اسی طرح متنبی کا ایک شعر ہے کہ مدحر الا من روات قصائدی اذا قلت شعرا اصبح الدهر منشدا، کہ یہ پوری دنیا والے جو ہے یہ میرے قصائد کے راوی ہیں اور جب بھی میں شعر کہتا ہوں ساری دنیا والے شعر گنگنانے لگتے ہیں۔ چڑیا چڑے کی کہانی میں یہ شعر جو ہے وہ قلندر مرغ گنگنا رہا ہے۔
جبکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دونوں میں جو ہے کیا مناسبت ہے، مگر یہ صرف مولانا آزاد کی شعر پسندی اور شعر لکھنے کی دلدادگی جو ہے وہی ہے جس نے ان سے یہ لکھا ہے اس شعر کو۔ اور یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا، بہت سارے ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں، بلکہ ہمارے ڈین صاحب ہیں، میں ان کے توسط سے یہ بات وائس چانسلر تک لے جانا چاہتا ہوں کہ تینوں کتابوں پر مالک رام صاحب نے غیر معمولی محنت کی ہے، اس کا اعتراف بھی ہے اور ہم اس کے شکر گزار بھی ہیں، مگر عربی کی عبارت جوں کی توں پڑی ہوئی ہے، جس میں غیر معمولی اعرابی غلطیاں ہیں، یہاں تک کہ متنی اغلاط سے جو ہے وہ عبارتیں جو ہے وہ پر ہیں، قرآنی آیات اور احادیث بھی جو ہے اس میں غلط لکھی ہوئی ہیں، اور معمولی غلطیاں نہیں ہیں۔ عدی ابن رقا کے 6 شعر انہوں نے نقل کیے ہیں، اس میں 25 سے زیادہ اعرابی غلطیاں ہیں، لہذا بے حد ضروری ہے کہ مولانا آزاد کے نام سے یہ منسوب یہ یونیورسٹی ہے، اس کا فرض منصبی بھی ہے، اخلاقی تقاضا بھی ہے کہ یہاں مولانا آزاد کی کتابوں پر اس جہت سے کام کیا جائے کہ اس میں عربی کے جو آیات، احادیث، اشعار، اقوال یا عادی جملے آئے ہیں ان کی پوری تخریج ہو، ان پر اعراب ہی نہ لگایا جائے بلکہ ان کی تشکیل ہو، یعنی ان کے ہر حرف پر اعراب لگایا جائے تاکہ ہمارے عام اردو خواں جو طبقہ ہے وہ اسے اچھی طرح سے پڑھ بھی سکے اور اس کا مفہوم اور لفظی ترجمہ بھی نقل کیا جائے تاکہ وہ اس سے استفادہ بھی کر سکے۔ اور میرے خیال میں اردو یونیورسٹی سے زیادہ کوئی ادارہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ وہ اس کام کی طرف جو ہے وہ پہل کرے۔ میں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں جس میں عربی میں عبارتوں میں غلطیاں ہیں، میں انہیں سب کو چھوڑ رہا ہوں وقت کی قلت کے سبب، 2 صفحات اور بچے ہیں۔ عربی اشعار و اقوال، آیات و احادیث کی مثالیں دوسرے مصنفین کے ہاں بھی مل جاتی ہیں، اگرچہ اس کثرت سے نہ ہوں، لیکن پھر بھی دینی اور ادبی کتابوں میں موضوع کی مناسبت سے اور مقتضا حال سے یہ چیزیں اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن مولانا آزاد کی تحریر میں عربی اثرات کی ایک ایسی جہت ہے جو صرف مولانا کے ساتھ خاص ہے، توجہ چاہوں گا، اور اس کی کوئی دوسری مثال اردو میں نہیں ملتی ہے، اور وہ ہے ان کی تحریروں میں عربی کے عام اور سادہ جملوں کا استعمال، جو سیاق عبارت کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور یہ جملے ان کی تحریروں میں اس کثرت سے ہیں جو راست طور پر ان کے اسلوب نگارش کو متاثر کرتے ہیں۔ چند مثالیں دے رہا ہوں۔ نمبر 1، یہ سب اقتباس ہے۔ میری طرف دیکھو، میں ایک انسان تم میں موجود ہوں جو 10 سال سے ایک ہی صدائے دعوت بلند کر رہا اور لوٹ لوٹ کے پکار رہا ہوں، ولیکن لا تحبون الناصحین۔ الہلال کا دائرہ بحث تو صرف ایک ہی ہے، یعنی احیاء تعلیم اسلامی اور اتباع ما جاء بہ القرآن۔ چائے دانی اس کے پہلو میں جگہ پاتی ہے کہ بحکم وضو شے فی محل ہی، یہی اس کا محل صحیح ہونا چاہیے، مگر فنجان اور شکردانی کے لیے اس کا قرب ضروری نہ ہوا کہ یہ وضو شے فی غیر محل ہی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا عام اسلوب ہے جو ان کی ساری کتابوں میں ہے، اور مالک رام صاحب نے ایسی کسی عبارت کا نہ تو ترجمہ کیا ہے، نہ اس پہ اعراب لگایا ہے، نہ اس کا معنی بیان کرنے کی زحمت کی۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارے عام اردو داں لوگ جو ہے وہ کیسے اس کتابوں سے استفادہ کیسے کرتے ہیں۔ ایک اقتباس اور ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی، یعنی ماورائے وجدانی علم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ ایک ایسی آگ ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی، البتہ اس کی گرمی سے ہاتھ تاپ لیے جا سکتے ہیں، وَمَن لَمْ يَذُقْ لَمْ يَدْرِ۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ عربی میں سوچتے ہیں اور اس کے بعد اردو میں ترجمہ کر کے لکھتے ہیں، اور کبھی کبھی بے اختیاری میں اور کبھی کبھی اختیار کے ساتھ عربی میں سوچی ہوئی عبارت کو بے نہیں لکھ ڈالتے ہیں، اور بسا اوقات عربی میں سوچی عبارت کو بغیر اردو روزمرہ کی رعایت کے لفظی طور پر اردو میں منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی خاص چیز ہے ان کے اسلوب کی جو ہے، جس کی طرف میرے علم کے مطابق کسی نے توجہ نہیں کی ہے، کہ جس طرح وہ عربی میں سوچتے ہیں اردو روزمرہ کی رعایت کیے بغیر بے ہی اسی طرح وہ لکھ دیتے ہیں۔ ایسی اردو عبارتیں عام اردو اسالیب سے مختلف ہو جاتی ہیں، بلکہ ایسی اردو عبارتوں کو عربی اثرات کی ایک مستقل جہت بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ غبار خاطر میں لکھتے ہیں کہ اقتباس، آنے والی زندگی سے یہ میرا پہلا سابقہ تھا، اور یہ لفظ اب کثرت سے استعمال ہے، مگر شاید مولانا نے جب استعمال کیا تھا تو اس وقت عربی اردو میں رائج نہ رہا ہو، چنانچہ لکھتے ہیں، پھر عربی کا ایک شعر لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیے اقتباس، دیکھیے یہاں پہلا سابقہ لکھتے ہوئے عربی کی ترکیب کانا اول احدی بیہا کا بلا قصد ترجمہ کر دیا کہ یہ ترکیب دماغ میں رچی بسی تھی۔ اقتباس ختم۔ مولانا آزاد اکثر اشعار لکھنے سے پہلے اس کی طرف عربی جملوں سے اشارہ کرتے ہیں، یہ خاص بات ہے۔ یہاں عربی اور فارسی کا اختلاف، یہ لیجئے، فارسی کے اشعار سے پہلے عربی جملوں سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر تینوں کتابوں میں کسی بھی اردو، عربی، فارسی کے کسی شعر کے لیے فارسی جملے سے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔ فارسی کے اشعار وہ بہت نقل کرتے ہیں، مولانا آزاد اکثر اشعار لکھنے سے پہلے اس کی طرف عربی جملوں سے اشارہ کرتے ہیں، عام ازیں کہ وہ شعر عربی کا ہو، اردو کا ہو یا فارسی کا ہو، جیسے لقد احسن من قال، کیا ہی اچھی بات کہی ہے جس نے کہی ہے، ما احسن ما ينسب الى المجنون،
مجنون کی طرف منسوب یہ شعر کتنا عمدہ ہے. قال بعض المحبین العارفین، بعض اہل محبت و عرفان نے جو ہے کہا ہے وما حسن قول العرفی، عرفی کا ظاہر سے عرفی نے فارسی کا شعر کہا ہوگا، ما حسن قول العرفی، عرفی کا یہ شعر کتنا ہی عمدہ ہے. لیکن ایک بار بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے عربی یا اردو یا خود فارسی شعر کے لیے اس قسم کے فارسی جملے استعمال کیے ہوں. لہذا عربی اور فارسی کے استعمال میں یہ نمایاں فرق ہے. ان کی تحریروں میں عربی اثرات کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ وہ عربی جملوں اور فقروں کو اپنے اردو مقالات کا سرنامہ سخن بناتے ہیں. ایک مثال ملاحظہ فرمائیں، الہلال کی 7 مئی 1913 کی اشاعت میں ایک مقالے کا عنوان ہے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. مولانا آزاد کی تحریروں میں عربی اثرات کی آخری اہم جہت اس میں پائے جانے والی عربی مفردات کی کثرت ہے. یہاں عربی مفردات سے وہ الفاظ مراد نہیں ہیں جو ہماری زبان کا حصہ ہیں، بلکہ وہ عربی الفاظ مراد ہیں جو ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتے ہیں اور عموماً اردو لغات کا بھی حصہ نہیں ہیں. مولانا آزاد نے اپنی تحریروں میں ہزاروں ہزار عربی الفاظ استعمال کیے. ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو ان کی تحریروں کے توسط سے ہمیشہ کے لیے اردو زبان کا حصہ بن گئے ہیں. ان الفاظ کی کثرت و قلت موضوع، سامعین و قارئین اور اسلوب کے اعتبار سے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، لیکن ان کی کوئی تحریر ان الفاظ سے خالی نہیں ہے. وہ تحریر تذکرے کی ہو، خطبات کی ہو یا غبار خاطر کی ہو. خطبات آزاد کے پہلے خطبے میں ان کے مخاطب کلکتہ کے عام لوگ تھے. انہوں نے شعوری طور پر کوشش کی ہوگی کہ عربی کے الفاظ کم سے کم آئیں، لیکن اس کے باوجود اس میں مندرجہ ذیل ٹھیٹھ عربی الفاظ در آئے ہیں. سعیر، انشقاق، انشعاب، مرحمت، اضغاث الاحلام، حدیث العہد، مصلوب، قواعد سیاسیہ، دولی، اسی طرح مالک رام صاحب نے لکھا ہے، مقاومت، استیصال، ملاحدہ، متفرجین، مارقین، متمتع، دول، اسی طرح لکھا ہے. ابعد، تمثال تمدن، عدوان، سبعیت، وحوش، کلاب، خبائث، ملائنہ، انشغال، محیب، تعبد، اصابع، خفیف الحرکتی، مطرود، وغیرہ وغیرہ. اس خطبے میں انگریزی حکومت کے کاسا لیسوں پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو پان اسلامزم کا نام سنتے ہی سبانہ سبانہ کا نعرہ لگاتے ہیں. پورے مضمون کو لکھنے میں مجھے جتنا وقت لگا ہے، لفظ سبانہ سبانہ کی تحقیق میں اس سے کہیں زیادہ وقت لگا ہے، اور انٹرنیٹ کا شکر گزار ہوں کہ اگر مجھے دستیاب نہ ہوتا تو شاید میں پہنچ بھی نہ پاتا اس لفظ کی حیثیت تک. یہ لفظ بخاری کی ایک حدیث میں آیا ہے، گویا یہ تلمیح کے طور پر یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. انتہائی حیرت کی بات ہے کہ مالک رام صاحب نے سبانہ سبانہ پر کوئی حاشیہ نہیں لگایا، جبکہ پوری کتاب میں ان 2 لفظوں سے زیادہ حاشیے کا مستحق کوئی تیسرا لفظ نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان ہی کافی نہیں بلکہ اس واقعے کا علم ہونا بھی ضروری ہے جس کی طرف ان تلمیحی کلمات میں اشارہ کیا گیا ہے. اور یہ واقعہ بخاری کے ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے جسے میں چھوڑتا ہوں. اس خطبے میں آزاد نے 28 قرآنی آیت اور 10 سے زیادہ عربی اشعار و اقوال کو بھی استعمال کیا ہے. جی، سبانہ سبانہ کا واقعہ کچھ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو جزیمہ کی طرف جو ہے حضرت خالد بن ولید کو جو ہے بھیجا. جب بنو جزیمہ والوں نے اسلامی لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ ڈر گئے اور وہ باہر نکل کے آئے. وہ کہنا چاہتے تھے اسلمنا اسلمنا، کہ ہم اسلام لائے، مگر اس لفظ کو وہ جانتے نہیں تھے. قریش سے انہوں نے سنا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لیے سبا یسبو سابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ بیچارے غلطی سے سبانہ سبانہ کہنے لگے. اور حضرت خالد کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ لوگ چیلنج کر رہے ہیں کہ صاحب ہم سابی ہو گئے ہیں، کیا کریں گے آپ. چنانچہ قتل عام بھی شروع ہو گیا. جب یہ لوگ لوٹے اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو راوی حدیث ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اللہ، میں خالد بن ولید کے کام سے بری ہوں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ بغیر سمجھے بوجھے جو ہے، تو وہاں سبانہ سبانہ کا استعمال کیا تھا. مولانا آزاد اس کنٹیکس میں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ انگریزوں کے کاسالیس جو سبانہ سبانہ کہتے رہتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. انگریزی حکومت جو ہے ان کی کوئی رعایت نہیں کرے گی اگر وقت آئے گا، بلکہ یہ صرف ان کی بزدلی اور کم ہمتی ہے جو یہ سبانہ سبانہ کر رہے ہیں. یہ ہے وہ جو ہے جس پر کوئی حاشیہ نہیں لگا ہے. میں ظفر صاحب کی بھی خصوصی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ چیزیں آگے آنی چاہیے، ضروری ہیں. بہرکیف اس خطبے میں آزاد نے 28 قرآنی آیتیں اور 10 سے زیادہ عربی اشعار و اقوال کا استعمال کیا ہے. یہ ایک عوامی خطبہ تھا، لیکن وہ جب جمیعت العلماء ہند کے اجلاس میں خطبہ صدارت دیتے ہیں تو عربی الفاظ کا تناسب بہت بڑھ جاتا ہے. اور اس خطبے میں وہ 150 سے زیادہ عربی منظوم و منثور عبارتیں اور 300 سے زیادہ عربی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. مولانا آزاد کی کتاب تذکرہ ان کی تحریروں پر عربی اثرات کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے. اس کتاب کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کے ساتھ ساتھ عربی علوم و ثقافت کی واقفیت بھی ضروری ہے. 349 متنی صفحات والی اس کتاب پر مالک رام نے 150 صفحے کے حواشی لگائے ہیں. اس کے باوجود بھی عربی کی بہت سی عبارتیں بغیر حاشیہ کے رہ گئی ہیں. پوری کتاب میں صرف 44 صفحات ایسے ہیں جس میں عربی کا کوئی شعر یا کوئی مکمل عبارت نہیں ہے. 349 صفحات میں صرف 44 صفحات ایسے ہیں جس میں عربی کا کوئی شعر یا عربی کا کوئی متن نہیں ہے. باقی کوئی صفحہ عربی کے اشعار اور متن سے خالی نہیں ہے. اور اس قرآن آیت
جہاں تک عربی الفاظ کا سوال ہے تو اس کا اندازہ مندرجہ ذیل اقتباس سے لگایا جاتا ہے. میں نے ایک اقتباس نقل کیا ہے جسے چھوڑ دے رہا ہوں. اس کتاب میں ہزاروں ایسے عربی الفاظ ہیں جنہیں عربی لغات کی مدد کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا, اور اگر اس کے بعد بھی یہ کتاب اردو کی ادبی کتابوں میں شامل ہوتی ہے تو شاید صرف اس لیے کہ اس کے مصنف مولانا ابوالکلام آزاد ہیں, محقق مالک رام ہیں, اور اس کتاب کی ناشر ساہتیہ اکیڈمی ہے. اور ان تینوں کے درمیان صرف ایک ہی چیز قدر مشترک ہے, اور وہ ہے اردو زبان. مولانا ایک مختصر سے اقتباس, اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں. مولانا عبدالمجید دریابادی بہت دلچسپ پیرائے میں مولانا آزاد کی تحریروں میں عربی الفاظ کی کثرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ الہلال کی زبان کے بارے میں لکھتے ہیں. اقتباس: 1912 میں الہلال کلکتہ کے افق سے طلوع ہوا. سرورق پر ایڈیٹر کا نام یوں درج ہوتا: احمد المکنہ بابی الکلام الدہلوی. المکنہ کے صحیح تلفظ اور معنی کے لیے سورا اور قاموس کی گردان کرنی پڑی. اور ایڈیٹر کہاں؟ مدیر مسئول، محرر خصوصی، رئیس تحریر، جریدہ کی جگہ مجلہ، ولایتی ڈاک کی جگہ برید فرنگ، اور حیرت انگیز کی جگہ محیر العقول قسم کے خدا جانے کتنے بھاری بھرکم لغات، نئی نئی ترکیبیں، تشبیہیں اور نئے اسلوب ہر ہفتہ اسی ادبی اور علمی ٹیکسال سے ڈھل ڈھل کر باہر نکلنے لگے. اور جاذبیت کا یہ عالم تھا کہ نکلتے ہی سکے راج الوقت بن گئے. حالی اور شبلی کی سلاست و سادگی سر پیٹتی رہی. اکبر الہ آبادی اور عبدالحق سب ہائیں ہائیں کرتے رہ گئے. بلا شبہ عبدالمجید دریابادی عربی زبان اور اسلامی علوم کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن جدید عربی سے وہ واقف ہوتے تو ان کا یہ تبصرہ مختلف ہوتا. مولانا نے اس میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا ہے جسے اہل عرب جانتے نہ رہے ہوں. مولانا کی پیدائش سے پہلے وہ الفاظ جو ہے عربی صحافت اور عربی کتابوں میں، الہلال میں، جوائد میں اور ایسے مجلات میں، مولانا کی پیدائش سے پہلے یہ سارے الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوتے تھے. البتہ ہندوستان کے علماء اور ادبا سب کے لیے یہ الفاظ نئے ضرور تھے. اسی طرح ہمارے پروفیسر عبدالوہاب صاحب کا یہ خیال کہ مولانا آزاد کی وضع کردہ کچھ اصطلاحیں رائج ہو گئیں، جیسے جرنلسٹ کے لیے صحافی اور کولونیلزم کے لیے استعمار وغیرہ، اور بعض دوسری اصطلاحیں رائج نہیں ہو سکیں جیسے تحویل فضائی میوٹیشن کے لیے. ڈاکٹر نسیم الدین فرید صاحب صدر شعبہ اردو نے سمت کے ایک شمارے میں اس کی تائید بھی کی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری اصطلاحیں مولانا آزاد کی پیدائش سے بھی پہلے جو ہے، چاہے وہ صحافی کی ہوں، چاہے وہ استعمار کی ہوں، چاہے التحویل الفجائی کی ہو، عربی کی قدیم جدید، یعنی قدیم سے مراد یہ ہے کہ جو عصر نہضہ کے بعد جو ان ساری لغات میں یہ الفاظ جو ہے وہ موجود ہیں. مولانا آزاد کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اردو زبان کو ان نئے معنی کے لیے عربی زبان سے الفاظ فراہم کیے اور اردو کے دامن کو مالا مال کیا، اور یہ ان کا بہت قابل قدر کارنامہ ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید علی اشرف جائشی صاحب کہ بہت ہی خوبصورت اور بڑے تحقیقی مقالہ آپ نے پیش کیا. اور جو آپ نے کہا کہ مولانا آزاد کی اردو عربی کے اثر سے گراں بار نہیں بلکہ گراں بہا ہے. واقعی اردو کو انرچ کرنے میں مولانا آزاد نے کافی بڑا کردار ادا کیا ہے. چنانچہ اب میں ادباً درخواست کرتا ہوں پروفیسر محمد عبدالمجید صاحب سے کہ وہ اپنا مقالہ پیش فرمائیں. پروفیسر محمد عبدالمجید صاحب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کی بقا اور قیامت تک اس کو باقی رکھنے کے لیے دو انتظام فرمائے. ایک تو یہ انتظام ہوا کہ قرآن مجید کو کامل و مکمل فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دوسرا انتظام یہ ہوا کہ ہر زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو نیا کرنے اور اس پر جو غبار آیا اس کو دور کر کے عملی نمونہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق پیش کرنے کا کام کرنے والی شخصیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر زمانے میں پیدا فرمائی.
اور دین اسلام کو یہ امتیاز رہا ہے، دوسرے ادیان اس سے محروم ہو گئے، اور یہی دو انتظامات ایسے ہیں کہ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ میں اسی انداز سے مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی لیتا ہوں کہ وہ بھی ان ایک شخصیتوں میں سے تھے جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، بلکہ ہم ان کو اگر مجدد کہیں، فکر کے مجدد، الفاظ کے مجدد اور طریقے اور اسلوب کے مجدد تو بے جانا ہوگا۔ ان کی بحیثیت عربی عالم ہونے کی سمجھنے کے لیے ان کے خاندان کا سیٹ اپ اور ماحول کو جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ طلباء کے استفادے کے لیے میں نے کچھ حالات ان کے قلم بند کیے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عربی کس طرح ان کے مزاج میں، ان کے سیلز میں داخل تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے آباء و اجداد باہر کے بابر کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آئے تھے، کچھ عرصہ آگرہ میں رہ کر دہلی آئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ ان کے بزرگوں میں اکبر کے زمانے میں مولانا جمال الدین اور شاہجہاں کے زمانے میں محمد ہادی کا ذکر آیا ہے۔ ان کے نانا کے والد مولانا منور الدین مغل دربار میں رکن المدرسین، آج کل ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کہہ رہے ہیں اس کو، کے خطاب سے ملقب تھے۔ آزاد کے والد مولانا خیر الدین 1831 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے بچپن ہی میں والدین کا انتقال ہوا اور ان کے نانا مولانا منور الدین نے خیر الدین کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ منور الدین قصور قصبہ ضلع لاہور کے رہنے والے تھے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز کی شاگردی کے شوق نے ان کو دہلی لایا اور مولانا شاہ عبدالعزیز کے حلقے درس میں شامل ہو گئے۔ معقولات کی تکمیل مولانا فضل حق خیر آبادی کی خدمت میں 1857 کے واقعے کے بعد مولانا منور الدین بھوپال کے نواب سلطان جہاں بیگم کے دربار سے متوسل تھے اور 1859 میں ہجرت کے ارادے سے بھوپال سے روانہ ہوئے، بمبئی کے قریب بیمار ہوئے اور وہیں انتقال ہوا۔ اس وقت آزاد کے والد مولانا خیر الدین کی عمر 25 سال کی تھی اور ہجرت کے ارادے سے وہ اپنے نانا کے ساتھ تھے۔ نانا کے انتقال کے باوجود انہوں نے ارادہ نہیں بدلا اور وہ مکہ معظمہ پہنچے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آزاد کے والد مولانا خیر الدین نے مکہ مکرمہ میں اپنا مکان بنوایا اور مدینہ منورہ کے مشہور عالم دین شیخ محمد ظاہر وطری کی صاحبزادی سے شادی کر لی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربیت کا حال ان کے خاندان میں کیا تھا۔ مولانا خیر الدین عالم دین، صاحب تصنیف اور شاعر تھے۔ خیوری تخلص تھا اور ان کی 4 کتابوں کا ذکر ملتا ہے۔ الستۃ الضروریہ فی معارف الخیر خیوریہ، جو منظومہ ہے اور مثنوی کی بحر میں ہے۔ درج الدرر البہیہ فی ایمان الآباء والامہات المصطفویہ، حصے اول میں نثر اور دوم میں نظم ہے۔ اسباب السرور لاصحاب الخیور، عقائد الفریقین عربی اور فارسی اور اردو میں ہے۔ مولانا آزاد نے اپنی کتاب ہماری آزادی میں لکھا کہ میرے والد پوری اسلامی دنیا میں معروف تھے اور ان کی ایک کتاب مصر سے چھپی جو 10 جلدوں میں لکھی گئی تھی۔ ترکی، شام، عراق اور کئی بار تشریف لے گئے اور بمبئی کا مرتبہ تشریف لائے۔ دوسری مرتبہ جب کلکتہ پھر واپسی آئے تو واپس نہیں ہوئے۔ کلکتہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ گر پڑے اور بائیں ران کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مکہ مکرمہ میں صحیح علاج نہ ہو سکا، سخت تکلیف کی وجہ مع اہل و عیال کلکتہ آئے اور علاج بھی ہوا، لیکن لکڑی کا سہارا لیتے رہے۔ وہ ایک پیر تھے۔ ہند و بیرون ہند ان کے بے شمار مریدین تھے۔
15 اگست 1908 میں کلکتے میں ان کا انتقال ہوا اور اگرتلا کے قبرستان میں تدفین ہوئی۔ والدہ کا حال۔ مولانا آزاد کی والدہ عرب نژاد تھیں۔ ان کے والد شیخ محمد ظاہر وطری تھے جو مشہور عالم دین تھے۔ 1899 میں کلکتے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آزاد کی ولادت۔ مولانا آزاد کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی۔ اس وقت ان کے والد محل قدوہ متصل باب السلام میں رہتے تھے۔ ان کا سال ولادت 1888 ذوالحجہ 1305 ہجری ہے اور ان کے والد نے ان کا نام فیروز بخت رکھا۔ مولانا نے 1900 میں اپنے دوست عبدالرزاق کانپوری کو خط لکھا، اس میں اپنا نام غلام محی الدین آزاد لکھا ہے، اور 1903 میں مولانا نے ماہانہ لسان الصدق جاری کیا تو اس پر ایڈیٹر کی حیثیت سے ان کا نام ابوالکلام آزاد دہلوی چھپا۔ ان کے بڑے بھائی کا حال۔ ابو النصر یاسین آزاد سے 3 سال بڑے تھے، شاعر اور نثر نگار تھے، شاعری میں داغ کے شاگرد تھے، ان کو عربی ادب سے خاص مناسبت تھی، مشہور رسائل میں ان کے مضامین شائع ہوتے۔ 1906 میں ہندوستان میں ان کا انتقال ہوا۔ ابو النصر کی ایک تصنیف ان هذه تذکرۃ الخیام ہے۔ غبطۃ الناظر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عربی میں لکھی۔ ان کی بہنوں کا مختصر حال۔ بڑی بہن زینت بیگم قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول میں پیدا ہوئیں اور کم عمری میں انتقال ہوا۔ فاطمہ بیگم آرزو اور تیسری بہن حنیفہ بیگم آبرو دونوں نے اردو، فارسی اور عربی پڑھی تھی۔ آرزو بیگم نے حدیث و فقہ کی کتابیں پڑھی تھی۔ آرزو بیگم کی شادی معین الدین عرب سے ہوئی تھی۔ بھوپال میں 1966 میں انتقال ہوا۔ تیسری بہن آبرو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی۔ ان کی شادی حکومت بھوپال کے سیکرٹری واجد خان سے ہوئی تھی اور 1943 میں ان کا انتقال ہوا۔ مولانا آزاد کی بیوی بغداد کے شریف خاندان کے آفتاب الدین کی بیٹی تھی۔ آفتاب الدین مولانا خیر الدین کے مرید تھے۔ ان کا نام خود مولانا خیر الدین نے زلیخہ رکھا تھا، اور 1907 میں مولانا کی ان سے شادی ہوئی جبکہ مولانا 19 سال کے تھے اور جبکہ زلیخہ کی عمر 9 سال تھی۔ ان کے اشعار بھی پائے جاتے ہیں۔ 9 اپریل 1943 میں انتقال کر گئیں۔ ان کے انتقال کی خبر سے متاثر ہو کر مولانا آزاد نے مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام مکتوب میں اس طرح لکھا کہ بالآخر 9 اپریل کو زہر غم کا یہ پیالہ لبریز ہو گیا۔ فَإِنَّمَا تَحْذَرِينَ قَدْ وَقَعَ۔ عربی شاعر کا جو مشہور مصرع ہے انہوں نے اس وقت یہ نقل کیا ہے، فَإِنَّمَا تَحْذَرِينَ قَدْ وَقَعَ۔ جیل کے احاطے میں کسی قبر کو انہوں نے دیکھ کر جو تاثر غم پیدا ہوا ہے اس پر وہ لکھتے ہیں، متمم بن نویرہ کا مرثیہ جو اس نے اپنے بھائی مالک کی موت پر لکھا تھا بے اختیار یاد آ گیا، اور انہوں نے لکھا لَقَدْ لَامَنِي عِنْدَ الْقُبُورِ عَلَى الْبُكَاءِ رَفِيقِي لِتِذْرَى فِي الدُّمُوعِ السَّوَافِكِ فَقَالَ أَتَبْكِي كُلَّ قَبْرٍ رَأَيْتَهُ لِقَبْرٍ ثَوَى بَيْنَ النَّوَافِ الدَّكَادِكِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الشَّجَا يَبْعَشُ السَّجَا فَدَعْنِي فَهَذَا كُلُّهُ قَبْرُ مَالِكِ۔ اولاد کا حال۔ صرف ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، حسین ہونے کی وجہ سے نام حسین رکھ دیا گیا تھا۔ 4 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ مولانا کی تعلیم عربی 5 سال کی عمر میں حرم شریف کے ایک شیخ عبداللہ نے ان کی رسم بسم اللہ ادا کی۔ 2 سال میں قرآن شریف ختم کر لیا، یاسین اور قاف زبانی یاد کر لیا۔ ان کے والد اپنے بچوں کو ایک ساتھ فارسی اور عربی پڑھاتے تھے۔ بعد میں دلی کے ایک بزرگ محمد یعقوب نے عربی اور منطق پڑھائی، فارسی اور فقہ والد نے پڑھائی۔ مولوی نذیر الحسن جو عبدالحق خیر آبادی کی شاگرد تھے انہوں نے متول، شمس بازغہ، رشیدیہ کی تعلیم دی۔ اردو اپنی بہن آبرو اور حافظ بخاری سے انہوں نے اردو سیکھی۔ انگریزی 16 سال کی عمر میں سر سید کے مضامین پڑھنے کا شوق ہوا۔ مولوی یوسف جعفری صدر ممتحن مشرقی علوم سے انگریزی سیکھی اور تاریخ اور فلسفے کا مطالعہ کیا۔ فرانسیسی 1908 میں جب وہ مصر گئے
اور ترکی اور فرانس گئے، وہاں فرانس سیکھی اور اس کی کتابیں اچھی خاصی انداز سے پڑھنے لگے۔ ترکی طاہر بک ترکی کے بمبئی آئے تھے، انہوں نے ان سے ترکی سیکھی اور ترکی کتابوں کا وہ مطالعہ بھی کرتے تھے۔ خلوت پسندی، اگرچہ پوری زندگی عوامی جدوجہد میں گزار دی، لیکن ان کی خلوت پسندی اور کم آمیز طبیعت نے انہیں ہمیشہ عوام سے دور رکھا۔ وہ تنہا پیدا ہوئے تھے اور زندگی بھر تنہا رہے۔ غبار خاطر میں لکھتے ہیں، میں جب کبھی قید خانے میں سنا کرتا ہوں کہ فلاں قیدی کو قید تنہائی کی سزا دی گئی ہے تو حیران رہ جاتا ہوں کہ تنہائی کی حالت آدمی کے لیے سزا کیسے ہو سکتی ہے۔ اگر دنیا اس کو سزا سمجھتی ہے تو کاش ایسی سزائیں عمر بھر کے لیے حاصل کی جا سکے۔ علمیت اور عربیت، ان کے معاصرین اور ان کی علمیت کے بہت معترف تھے۔ گاندھی جی نے مولانا کے بارے میں لکھا ہے کہ مجھے 1920 سے قومی کام میں مولانا آزاد کے ساتھ وابستہ رہنے کا فخر حاصل رہا۔ اسلام کے بارے میں ان سے زیادہ معلومات کسی کو حاصل نہیں ہے۔ عربی زبان کے وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کی دیش بھکتی اسی طرح پختہ ہے جس طرح ان کا اسلام میں عقیدہ۔ پنڈت نہرو کو تقریباً 30 سال تک مولانا کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ وہ لکھتے ہیں، مولانا کو دیکھ کر مجھے اکثر وہ فرانسیسی قاموس یاد آ جاتے تھے جو انقلاب فرانس سے کچھ پہلے موجود تھے۔ تاریخ اقوام ماضی میں ان کا درک و بصیرت یقیناً حیرت انگیز تھا، اور پھر یہ وسیع علم کے ان کے دماغ میں عجیب ضبط اور ترتیب کے ساتھ موجود تھا۔ ان کا ذہن مدلل، باضابطہ اور سلجھا ہوا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے منطق و فلسفے کی کسی قدیم اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے۔ ان کی ادبی زندگی، 11 سال کی عمر میں انہوں نے شعر گوئی کا آغاز کیا۔ مولوی عبدالواحد سہسرامی، مولوی فاروق چریا کوٹی کی شاگرد سے انہوں نے یہ ذوق پایا۔ دارالارشاد کا قیام، 1914 ماہ رمضان میں دارالارشاد کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ دارالارشاد میں علوم عربیہ اور انگریزی اور مدارس کے فارغ التحصیل طلباء کے لیے 2 جماعتیں شروع کی گئی تھی تاکہ انہیں درس قرآن دیا جا سکے۔ مدرسے کا پورا خرچ مولانا کے ذمہ تھا۔ آزادی فکر، وہ لکھتے ہیں، میں نے جو اعتقاد حقیقت کی جستجو میں کھو دیا تھا وہ اسی جستجو کے ہاتھوں پھر واپس مل گیا۔ جو عقیدہ کھویا تھا وہ تقلید تھا، اور جو عقیدہ پایا وہ تحقیق تھا۔ چنانچہ وہ ایک قدیم شعر سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں کہ تداویت من لیلہ بلیلہ عن الہوی کما یتداوی شارب الخمر بالخمری۔ وہ لکھتے ہیں، حقیقی علم اور حقیقی مذہب اگرچہ چلتے ہیں الگ الگ راستوں سے، مگر بالآخر پہنچ جاتے ہیں ایک ہی منزل پر۔ چنانچہ مثال کے طور پر انہوں نے پھر شعر کہا، عباراتک شتیٰ وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر۔ وہ لکھتے ہیں، انسان اپنی ساری باتوں میں حالات کی مخلوق اور گرد و پیش کے مؤثرات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نسل، خاندان، صحبت، تعلیم و تربیت ان مؤثرات کے عنصری سرچشمے ہیں۔ اور طرفہ کا مشہور شعر وہ نقل کرتے ہیں، عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فإن القرین بالمقارن یقتدی۔ عربی علوم کے بارے میں، مولانا کی مادری زبان عربی تھی۔ ان کے والد نے عربی کی تعلیم پر بہت زور دیا تھا۔ مولانا نے قرآن کریم و حدیث شریف، علم الکلام، فقہ کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، ہر راستے پر قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے ان کی سیاسی، سماجی، تاریخی، ادبی تحریروں میں قرآن کریم کے سب سے زیادہ حوالے موجود ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے ان کے بارے میں لکھا، زمان قیام رانچی میں 1 سال تک جامع مسجد میں مولانا نے مسلمانوں کو قرآن مجید کا درس دیا۔ ترجمان القرآن اسی زمانے میں ختم ہوا۔ البیان اور تفسیر قرآن میں ایک جامع تصنیف کا سلسلہ 23 پاروں تک پہنچا۔ فقہ اسلامی پر بغیر فریقانہ تعصب کے صرف کتاب و سنت کو پیش نظر رکھ کر متعدد رسائل لکھے۔ الصلاۃ، الزکاۃ، الحج، النکاح مرتب فرمائے۔ علامہ ابن تیمیہ
اور ابن قیم اور شاہ ولی اللہ کے سوانح قلم بند کیے۔ ان سطروں کو لکھتے وقت مجھے دھوکہ ہو رہا ہے کہ میں خود امام ابن تیمیہ یا امام ابن قیم یا شمس الائمہ سرخسی اور امیہ الاندلسی کے حالات تو نہیں لکھ رہا ہوں۔ صحافت، ان کی زندگی کا بڑا حصہ صحافت کے میدان میں گزرا۔ 1900 میں مصر کے اخبار مصباح الشرق کی تقلید میں ہفتہ روزہ المصباح انہوں نے جاری کیا، اور 1901 میں کلکتے سے شروع ہوا اخبار احسن الاخبار کا انہوں نے ادارت کی خدمت انجام دی۔ مصر کے الہلال اور المنار نے ان کو متاثر کیا اور اہم ترین ہفتہ روزہ کا نام الہلال ہی رکھا۔ الندوہ، شبلی کے الندوہ کی ادارت کا کام بھی مولانا کے ذمے تھا۔ الجامعہ یہ عربی میں تھا، 1923 میں جاری ہوا۔ مولانا اس کے نگران تھے۔ اس کا مقصد اتحاد اسلامی اور اتحاد مشرق تھا۔ آخرکار 22 فروری 1958 کو مولانا کا انتقال ہوا۔ مولانا احمد سعید نے دہلی کے پریڈ گراؤنڈ میں نماز پڑھائی اور جامع مسجد دہلی اور لال قلعے کے درمیان میں ان کی تدفین ہوئی۔ اس موقع پر ابو نواس نے اپنے ممدوح محمد بن فضل کی شان میں جو شعر لکھا تھا بالکل صادق آتا ہے: اوحدہ اللہ فما مثلہ لطالب ذاک ولا ناشد ولیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔